میرا سوال ہے کہ میں اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا اور جب سے آپ کے بیان سنے میں کس فرقہ کو فالو کروں؟ بچ جائیں جی فرقوں سے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لعنت سے آپ باہر نکلیں۔ مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ مرزا جہلمی کی طرف سے قرآن و سنت میں معنوی تعریفات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور کتاب و سنت کے حوالے سے مرزا جہلمی کس قدر مغالطات اور کذبات کا سہارا لے کے سیدھے سادھے مسلمانوں کے عقائد و نظریات کو خراب کر رہا ہے، یہ سلسلہ ابھی تک مرزا کا جاری ہے، اور بحمد تعالی ہماری طرف سے مرزا کا علمی تعاقب بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ علمی تعاقب جاری رہے گا۔ کوئی گالم گلوچ نہ پہلے کی ہے، نہ اب، اور نہ آئندہ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی علمی طریقے سے مرزا جہلمی کو جواب دیں گے، اور ہر وہ شخص جو عقائد صحیحہ کے خلاف اس طرح کی جو تحریک چلائے گا، جو اسلام اور اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے خلاف کوئی بات کرے گا، ہم دلائل کے ساتھ حقائق کو بیان کر کے انشاءاللہ تعالی اس کا علمی طور پر تعاقب کریں گے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہماری کوئی نہ تو کسی کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، نہ کسی کے ساتھ بیجا کسی کے اوپر تنقید ہے۔ جو ہمارا فرض منصبی ہے علم کے تقاضوں کی روشنی میں، چونکہ بحمد تعالی ہم نے پڑھا رہے ہیں، اور اس وقت دین کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے باقاعدہ طور پہ جو نا وہ بحمد تعالی ہم نے دین کو پڑھا ہے، تو ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم ہر ایسے شخص کے افکار و نظریات جو مسلمانوں کو خراب کر رہا ہے، اس کے افکار و نظریات کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کریں، اور دلائل کے ساتھ جو ہے وہ حقائق کو واضح کریں۔ مرزا جہلمی بہت سارے مقامات پہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ جو بالکل صراحت اور وضاحت کے ساتھ واضح طور پر عقائد حقہ کے خلاف ہوتی ہیں۔ ابھی اس نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے جس میں ایک نوجوان لڑکے نے سوال کیا کہ میں اہل سنت و جماعت تھا، اور پھر میں نے اہل سنت و جماعت کو چھوڑ دیا ہے، اور اب مجھے بتائیں، چونکہ میں نے آپ کے بیانات سن کے اہل سنت کو چھوڑا ہے، تو اس لیے مجھے بتائیں کہ اب میں کس فرقے میں جاؤں۔ ویسے تو پراپوگنڈا یہ کرتا ہے کہ نہیں یہ دیوبندی، بریلوی، وہابی یہ فرقے ہیں، تو اب یہ مرزا جہلمی کا اصل ہدف یہ نہیں ہے کہ دیوبندی، وہابی، بریلوی، یہ ہدف نہیں ہے۔ اصل ہدف پیچھے تک اس کا ہے کہ جو مسلمانوں کے اجماعی اور اتفاقی عقائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے چلے آ رہے ہیں، ان کے اوپر تنقید کرنا مقصود ہے۔ یہاں سائل نے سوال یہ کیا کہ میں اہل سنت تھا، یہاں نہ اس نے یہ کہا میں بریلوی تھا، دیوبندی تھا، وہابی تھا، صرف یہ کہا میں اہل سنت تھا، اور میں نے اہل سنت کو چھوڑ دیا ہے آپ کے بیانات سن کے، اب مجھے بتائیں کہ میں کس فرقے میں جاؤں۔ تو مرزا جہلمی نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ شکر ہے کہ آپ اس لعنت سے باہر آ گئے، یعنی اہل سنت ہونا ایک لعنت تھی جس لعنت سے آپ باہر آ گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اہل سنت ہونا نعوذ باللہ تعالی لعنت ہے؟ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اختیار کرنا نعوذ باللہ تعالی کیا یہ لعنت ہے؟ اس بنیاد پہ تو امت کا جو سواد اعظم بڑی جماعت، بڑا گروہ ہے مسلمانوں کا، وہ نعوذ باللہ تعالی لعنتی قرار پاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک جتنے امت کے صلحاء، امت کے اولیاء اللہ آئے ہیں، وہ سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ بحمد تعالیٰ وہ اپنے آپ کو اہل سنت کا اپنے لیے ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، اپنے لیے یہ لیبل استعمال کرتے ہیں۔ دین کے اعتبار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو دین کے اعتبار سے ہم مسلم ہیں، ہمارا نام مسلم ہے، مسلمان ہیں۔ لیکن جب عقائد صحیحہ کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں، تو گمراہ فرقوں کے مقابلے میں خوارج، روافض، مرجیہ، مشبہہ، معتزلہ، مجسمہ، جہمیہ، قدریہ، جبریہ، ان تمام گمراہ فرقوں کے مقابلے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے لے کر آج تک مسلمانوں کا جو بڑی جماعت اور جو عقیدہ چلا آ رہا ہے، اس کے لیے یہ ٹائٹل استعمال ہوتا ہے۔ امت کے ائمہ محدثین اپنے آپ کو اہل سنت کہتے آئے، اور اہل سنت کا لیبل استعمال کرتے ہیں گمراہ فرقوں کے مقابلے میں۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ میں روایت نمبر 27 ذکر کی، امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، کیونکہ سیدنا انس بن مالک اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 27 ہے مقدمہ کے اندر، فرماتے ہیں کہ جب شروع میں راوی روایت بیان کرتا تھا تو اسے سوال نہیں ہوتا تھا کہ تمہیں
یہ جو روایت بیان کی ہے اس کے راویوں کا تذکرہ سنا اور کون تھے، ان کا جو سٹیٹس ہے، ان کا جو درجہ ہے، مرتبہ، ان کی حالت بیان کرو، یہ سوال نہیں ہوتا تھا۔ لما وقعت الفتنۃ قالوا سموا لنا رجالکم، اور جب فتنہ واقع ہو گیا، امت کے اندر افتراق و انتشار اور فرقے بننے شروع ہو گئے، فتنہ واقع ہوا، قالوا سموا لنا رجالکم، تو انہوں نے کہا کہ اپنے رجال کا ذکر سناؤ، ان کا نام بتاؤ کہ کس نے تمہیں بیان کیا ہے۔ فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، پس دیکھا جاتا اہل سنت کی طرف کہ وہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا، اور اگر وہ اہل سنت نہ ہوتا، کسی گمراہ عقیدے سے، بدعتی عقیدے سے تعلق رکھتا ہوتا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ یہاں امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تابعی فرما رہے ہیں يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا، یعنی دیکھا جاتا یہ راوی اہل سنت ہے، یہ خارجی تو نہیں ہے، رافضی تو نہیں ہے، یہ کسی گمراہ فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتا، یہ نہیں کہ يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْكَلِمَةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، دیکھا جاتا کلمہ پڑھتا ہے تو حدیث نہیں، کہا يُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ، یہ دیکھا جاتا کہ اہل سنت ہے تو اس کی حدیث کو قبول کرتے تھے، اور اگر اہل سنت نہیں ہوتا تھا تو اس کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اہل سنت ایک عقیدے کا نام ہے جو عقیدہ صحابہ اکرام سے لے کر تابعین پر، اتباع تابعین پر، ائمہ مجتہدین اور آج تک امت کے اولیاء صلحاء سے چلتا ہوا ہم تک پہ حمد تعالیٰ پہنچا ہے۔ یہ اہل سنت عقیدے کا نام ہے، جس عقیدے پر ائمہ دین محدثین مکمل مستقل کتابیں لکھی۔ یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی رحمہ اللہ المتوفی 458 ہجری کی کتاب ہے الاعتقاد والہدایۃ الی سبیل الرشاد علی مذہب سلف اہل سنت والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے عقیدے اور مذہب کے اوپر انہوں نے پوری مستقل کتاب لکھی الاعتقاد۔ یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنت، حافظ ہبۃ اللہ لالکائی المتوفی 418 ہجری کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، اہل سنت و جماعت کے اوپر تو مستقل عقائد پر کتابیں محدثین نے لکھی، اور یہ مرزا جلمی خود اپنے لیے بھی یہ ٹائٹل استعمال کرتا ہے۔ اس کے ریسرچ پیپرز دیکھ لیں، ان ریسرچ پیپرز کے نیچے اس نے باقاعدہ نام لکھا ہوا ہے من جانب نوجوانان اہل سنت، یعنی اہل سنت و جماعت کا ٹائٹل استعمال کرتا ہے۔ اگر اہل سنت اپنے آپ کو کہنا یہ لعنتی ہونا ہے، اور تم یہ کہہ رہے کہ شکر ہے تم اس لعنت سے باہر آ گئے، تو اس لعنت سے نعوذ باللہ تعالیٰ بقول شما تم کس وقت جو نا وہ باہر آؤ گے؟ تم نے اپنی ویب سائٹ کا نام اہل سنت پاک.com رکھا ہے، اور مرزا جرمی نے اپنے کئی لیکچرز میں، کئی بیانات میں یہ 12 مرتبہ اس بات کا اظہار کیا کہ میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ روافض اور شیعوں کی جب بات آتی ہے تو کہتا میں اہل سنت کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی حرزہ سرائی مرزا جلمی کی طرف سے اہل سنت و جماعت کے خلاف ہوتی رہتی ہے، اور اسی گفتگو کے دوران مرزا جلمی نے افتراق امت والی حدیث کے اوپر کلام کیا۔ ایک تو